اس لڑکی کی کہانی جسے پانا میری ضد تھی، جسے پانا میری زندگی کا مقصد تھا۔ موبائل کی بیل نے مجھے اٹھنے پر مجبور کر دیا۔ وہاب کے نام پر میں نے یہ بیل محفوظ کی ہوئی تھی، نہیں تو میرے موبائل پر صرف ایک بیپ والی بیل لگی ہوئی تھی۔ جیسے ہی میں نے کال اوکے کی، نیلی آنکھیں باس، وہاب نے بغیر تمید کے مخصوص سگنل دیا۔ وہ 125 پر ہیں اور بائک چلانے والا کوئی بازیگر لگتا ہے، میں اسے کھو بھی سکتا ہوں۔ بائک کا نمبر نوٹ کر لو۔ میں نے اسے ہدایت دی، نمبر نہیں باس، اپلائیڈ فار ہے، آپ آ جاؤ۔ میرے جسم میں جیسے بجلیاں دوڑ گئیں۔ میں پاجامے کے اوپر ہی ٹی شرٹ پہن کے، وائلٹ چابیاں اور موبائل تو میرے کان سے لگا ہے، فلیٹ لاک کر کے 4 منٹ کے اندر میں گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ اس دوران وہاب سے میں اس کی لوکیشن پوچھ چکا تھا۔ 3 سال پہلے میں نے وہاب کو ایک مشن دیا تھا، نیلی آنکھوں والے کو ڈھونڈنے کا۔ تب سے اب تک یہ تلاش جاری تھی۔ کچھ نیلی آنکھیں ملیں، پر اس میں وہ نہیں تھی جس کی مجھے تلاش تھی۔ اس وقت میں بڑی اوور ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ صبح صبح بیشتر سڑکیں خالی تھیں۔ وہاب سے میرا مسلسل رابطہ تھا۔ میں ان کی مخالف سمت سے آ رہا تھا۔ کیا خیال ہے وہاب کہاں جا رہے ہیں؟ وہ کسی کالج یا یونیورسٹی کے لگتے ہیں۔ وہاب نے بات ختم بھی نہیں کی کہ میں نے دوسرا سوال کر دیا، رستے میں کون کون سے کالج یا یونیورسٹی آتے ہیں؟ میں نے ایک سگنل توڑتے ہوئے پوچھا۔ جیسے ہی وہاب کا جواب آیا، میں نے تیزی سے فیصلہ کیا اور ایک شارٹ کٹ سے کنال بینک کی روڈ کی طرف گاڑی موڑ دی۔ کار سے تیز میرا دماغ چل رہا تھا، باس وہ کنال روڈ کی طرف مڑ سکتے ہیں۔ میں کنال بینک روڈ پر پہنچ چکا تھا۔ صبح صبح کنال روڈ پر بڑا رش ہوتا ہے، کئی کالج اسی طرف ہیں، خاص کر پنجاب یونیورسٹی اور دفتروں کو جانے والے۔ میری نظریں بیک مرر پر تھیں۔ 125 کی بڑی خطرناک ڈرائیونگ کرتا گاڑیوں کو بائک کی طرف سے اوورٹیک کر رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے مجھے کراس کرنا چاہا، میں نے گاڑی تھوڑی نیچے اتار دی۔ اسے مجبوراً بائک آہستہ کرنی پڑی۔ گاڑی اس رش میں بائک کے سامنے کچھ بھی نہیں تھی، اس لیے میں نے اسے آگے نہیں نکلنے دیا۔ باس، میں نے آپ کی کار دیکھ لی، وہاب کی پرجوش آواز آئی۔ وہاب، تم آگے نکل جاؤ۔ اوکے باس۔ وہاب مجھے دیکھ کے پرجوش ہو گیا اور کچھ لمحوں میں شوں کر کے میری دائیں طرف سے گاڑیوں کے درمیان سے خطرناک طریقے سے نکل کے بائیں طرف سے کراسنگ کرنے لگا۔ بائیں طرف سے اوورٹیک خطرناک ہوتا ہے پر کامیاب ہوتا ہے۔ جب وہ میری کار کے درمیان میں آیا، میں نے کار کو ہلکا سا بائیں طرف کیا، وہ پھنس گیا۔ کچھ دیر بعد اسے بائیں قطار میں جانا پڑا، یہی میں چاہتا تھا۔ اس کے آگے پیچھے گاڑیاں تھیں، اس کے انتہائی بائیں طرف فٹ پاتھ تھا اور فٹ پاتھ کے ساتھ نہر تھی، اور ادھر میری گاڑی بائیں قطار میں پھنس چکی تھی۔ نئی بائک کو اس نے ہوائی جہاز بنایا ہوا تھا۔ اب میں نے لڑکی کی طرف دیکھا، وہ غصے سے میری طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ اف خدایا، اس کی گہری نیلی آنکھیں اور ان آنکھوں میں نیلا سمندر، اور اس نیلے سمندر کے نیلگیوں پانیوں میں دل کرتا تھا ابھی چھلانگ لگا دوں۔ اس نے سفید چادر سے نقاب کیا ہوا تھا، بلکہ پورا جسم پر چادر اس طرح تھی کہ اس کے جسمانی خطوط کا کچھ اندازہ نہیں ہو رہا تھا۔ میرے اندازے کے مطابق وہ 23 سال کی لگتی تھی۔ لڑکے نے ہیلمٹ پہنا ہوا تھا۔ اس دوران لڑکے نے دوبارہ کٹ مار کے نکلنا چاہا، مگر میں نے اس کی چال ناکام بنا دی۔ وہ تو پہلے ہی بڑا غصے میں تھا۔ اسی کشمکش میں 2-3 کالج پیچھے رہ گئے۔ مجھے ان کی منزل کا اندازہ ہو گیا تو میں نے کار آگے نکالنے میں دیر نہیں لگائی۔ وہاب، تم باہر ہی رہنا۔ کال بند کرنے سے پہلے میں نے اسے ہدایت کی۔ پھر میں شبانہ کو کال کرنے لگا۔ بڑے گھر کی بگڑی ہوئی شبانہ اپنا کام بخوبی سمجھتی تھی۔ شبانہ پیڑ نہیں گنتی تھی، اسے آم کھانے سے مطلب تھا۔ کچھ ہی دیر میں تیز رفتاری سے گاڑی پنجاب یونیورسٹی میں لیتا گیا۔ گاڑی پار کر کے میں کینٹین کی طرف چل پڑا۔ 125 بائک والا لڑکا سیدھا جمعیت کے لڑکوں کے پاس گیا۔ وہ انہیں میرے بارے میں ہی بتاتا رہا ہوگا، مگر جیسے ہی سلیمان نے مجھے دیکھا تو جلاہٹ میں اسے ہی ایک جھانپڑ رسید کر دیا۔ سلیمان پہلے ہی اوپر سے میری وجہ سے جھاڑے کھا چکا تھا۔ سلیمان کی ملجی آنکھیں مجھے کچھ کہہ رہی تھی۔ میں نے سر ہلا دیا۔ میں نے بائک والے لڑکے کو واپس جاتے ہوئے دیکھا، لگتا ہے وہ نیلی آنکھوں والے کو صرف چھوڑنے آیا تھا۔ میں اس وقت نیلی آنکھوں کے سحر میں کھویا ہوا تھا۔ میرا کسی سے بات کرنے کا موڈ نہیں تھا، اس لیے کینٹین میں جا کے بیٹھ گیا۔
او شہزادہ ساڑھے لاہور دا، ایک خوش آمدی نے آواز دی، مجھے خیالوں سے باہر کھینچ لیا۔ وہ راشد تھا۔ میری سرکار بڑے دنوں بعد درشن دیے ہیں آپ نے۔ اس کی خوشامد جاری تھی۔ اور راشد کیسے ہو؟ مجھے اس سے بات کرنی ہی پڑی۔ میں ٹھیک جناب، ایسے کرو 2 کولڈ ڈرنک بھیج دو، مگر آج پہلے اچھا سا ناشتہ کراؤ۔ اور میرے شہزادے، ساری کینٹین ہی تمہاری ہے، ابھی میں ناشتہ بھیجتا ہوں۔ راشد چلا گیا اور میں پھر خیالوں میں کھو گیا۔ 4 سال پہلے میرے اندر نیلی آنکھوں کی طلب زیادہ زور سے مارنے لگی، لیکن صرف نام کے سہارے اسے ڈھونڈنا بھوسے کے ڈھیر میں سوئی ڈھونڈنے کے مترادف تھا۔ میں نے اپنی سی کوشش کی، مگر بات نہ بنی۔ مجھے کوئی ایسا چاہیے تھا جس کا کام ہی آوارہ گردی ہو۔ پھر مجھے وہاب ملا، آنٹیوں سے اپنے خرچے نکالتا تھا۔ میں اس سے ملتا رہا، اسے پرکھتا رہا، مجھ سے بہت متاثر تھا۔ ایک دن پوچھنے لگا، باس، کوئی ایسی لڑکی بھی ہے جسے آپ پا نہ سکے ہوں؟ ہاں ایک ہے۔ کون ہے باس؟ اس نے حیرانگی سے پوچھا۔ اس کا نام رخسانہ ہے۔ کہاں رہتی ہے وہ؟ اس کا تجسس بڑھنے لگا۔ پتہ نہیں کہاں ہوگی۔ اس نیلی آنکھوں والی کو آخری بار دیکھا تو وہ 13 سال کی تھی، اب میں 16 سال کا تھا، اب تو وہ 23 کی ہوگی۔ اس کے باپ کا نام اور کام؟ وہاب کے سوال جاری رہے۔ مجید خان کمپنی میں کام کرتا تھا۔ کچھ اور اس کے بارے میں جانتے ہیں آپ؟ وہاب نے پھر سوال کیا۔ بس یہی جانتا ہوں۔ ہاں، اس کی ماں کا نام نورین تھا۔ نورین کے نام سے ہی میرے منہ کا ذائقہ جیسے کڑوا ہو گیا۔ اور کچھ ان کے بارے میں؟ وہاب نے پوچھا۔ دونوں میاں بیوی پیدائشی لوہاری ہیں اور پٹھان خاندان سے ہیں۔ وہ آپ کو کہاں ملی تھی؟ وہ کرائے کے مکان میں رہتے تھے۔ اس کا پرانا ایڈریس بتا کے میں وہاب کو دیکھنے لگا۔ اسی کام کے لیے میں اسے اپنی مصروفیات سے وقت دیتا تھا۔ باس، میں لاہور کو اپنے ہاتھ کی لکیر کی طرح جانتا ہوں۔ ہر گلی سے میں گزرتا ہوں، ہر گرلز کالج، ہر یونیورسٹی کا مجھے پتہ ہے۔ باس، میں اسے ڈھونڈوں گا آپ کے لیے۔ وہاب مجھے امپریس کرنا چاہتا تھا۔ اچھا سوچ لو، یہ کوئی کام آسان نہیں ہے، 1 سال بھی لگ سکتا ہے۔ میں نے اسے پکا کیا، 2 سال بھی لگ جائیں تو پرواہ نہیں، اس نے جوش سے کہا۔ میں نے اسے ایک پرانی ہونڈا 70 لے دی، جیب خرچ بھی کبھی کبھار دے دیتا۔ پھر جب مجھے تسلی ہو گئی کہ وہ سنجیدگی سے تلاش کر رہا ہے تو اس کا جیب خرچ مستقل کر دیا۔ 644 میل پر پھیلا ہوا لاہور کئی شہروں جیسا ایک شہر تھا۔ بلا شبہ وہاب کو ایک مشکل مشن دیا تھا، لیکن وہ اس کے لیے موزوں ترین تھا۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے 2012 آ گیا۔ میں پرنس جو تھا اس کے جوش کو تیز کرنے کے لیے 2011 میں وہاب نے اپنی توجہ ہائر سیکنڈری سکولز، کالجز اور یونیورسٹیز پر مبذول کر دی تھی۔ یہ اس کا پسندیدہ کام بھی تھا۔ اس تلاش سے اب پھر ایک نیلی آنکھوں والی ملی تھی۔ کافی دیر ہو گئی تھی، شبانہ ابھی تک نہیں آئی تھی۔ میں اس دوران ناشتہ کر چکا تھا۔ ادھر 2 کولڈ ڈرنک آئی، ادھر شبانہ آ گئی۔ میں اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ بتاتی ہوں، پہلے کولڈ ڈرنک تو پینے دو، بڑے دنوں بعد تم ہاتھ آئے ہو، وہ بھی صبح۔ جناب کی صبح تو 1-2 بجے سے پہلے نہیں ہوتی۔ شبانہ یہی سمجھ رہی تھی کہ میں عام حالات کی طرح کسی کا پیچھا کرتا ہوا آیا تھا۔ اچھا بتاتی ہوں۔ میرے چہرے کے بدلتے تاثرات کی طرف دیکھ کر وہ بے ساختہ بولی، اس کا نام رخسانہ ہے۔ میرے خون کی گردش یکدم تیز ہو گئی۔ ایم اے انگلش کے فائنل ایئر میں ہے، پٹھان فیملی سے ہے، باپ کا نام مجید خان ہے، یہ اس کا ایڈریس اور فون نمبر ہے۔ شبانہ نے نوٹس سے پھاڑا ہوا کاغذ کا ٹکڑا میری طرف بڑھایا۔ ہر وقت نقاب میں رہتی ہے، چادر کو ایسے لپیٹتی ہے کہ اس کا کچھ پتہ نہیں چلتا۔ کافی نک چڑی ہے۔ کچھ لڑکے اس کی طرف بڑھے، مگر جب سے اس نے ایک لڑکے کو تپڑ مارے ہیں تب سے کوئی لڑکا اس کی طرف نہیں دیکھتا۔ پتہ نہیں خود کو کیا سمجھتی ہے، بڑی یہی ملکہ حسن کہیں کی۔ شبانہ نسوانے جلاپے سے بولی تو میں سمجھ گیا کہ رخسانہ کا حسن دیکھنے کی چیز ہوگا۔ اور ایک خاص بات، اپنی مما سے اس کی جان جاتی ہے، بہت ڈرتی ہے اس سے۔ اس کی مما کا نام کیا ہے؟ میں نے بے ساختہ پوچھ لیا۔ شاید نورین بتا رہی تھی، اس کی دوست۔ تو نورین، میں تم تک پہنچ ہی گیا۔ میں نے دل میں کہا، شبانہ میری حالت سے بے خبر اپنی ہی کہی جا رہی تھی۔ پتہ ہے ابھی وہ اپنے دوستوں سے کیا بات کر رہی تھی؟ کسی بگڑے ہوئے امیر زادے نے آج اس کا پیچھا کیا اور انہیں بڑا تنگ کیا۔ ہم دونوں مسکرانے لگے۔ آج اس کے ساتھ رخسانہ آئی تھی۔ وہ کون تھا؟ اس کے پاس نئی 125 بائک ہے اور اسے ہوائی جہاز سمجھتا ہے۔ شاید تم نے اسے دیکھا ہو۔ ظاہر ہے پیچھے لڑکی بیٹھی ہو
اور بائک نہیں ہو تو ہوا میں ہی اڑنا ہے۔ ویسے اس کا کوئی کزن ہے، اپنے دوستوں سے یہی بات کر رہی تھی کہ آج کزن کے ساتھ آنے کی غلطی کر لی، آئندہ یونیورسٹی کی بس میں ہی آؤں گی۔ اس دوران میں وہاب کو رخسانہ کا ایڈریس میسج کر چکا تھا، ساتھ ہی اسے ہدایت دی کہ ہوشیاری سے اس کی پوری معلومات کے ساتھ شام کو فلیٹ پر آ جائے۔ تو اب آپ کا کام ہو گیا، اب چلیں فلیٹ پر، شبانہ نے بڑے ندیے پن سے کہا۔ شبانہ کو بلایا تھا تو مجھے اندازہ تھا کہ پیڑ نہیں گنتی پر آم ضرور کھائے گی۔ جب میں اپنی کار میں بیٹھا تو شبانہ نے فرنٹ ڈور کھولنے کا اشارہ کیا۔ کیا بات ہے، لے آؤ اپنی کار، میں نے شیشہ نیچے کرتے ہوئے کہا۔ نہیں نہیں، میں تمہارے ساتھ جاؤں گی، تمہارا کوئی اعتبار نہیں، ملنا تو دور کی بات، کال تک ریسیو نہیں کرتے۔ جناب تابش صاحب، میں تمہیں چھوڑنے نہیں آ سکتا۔ کوئی بات نہیں، میں ٹیکسی سے آ جاؤں گی، مجھے اسے بٹھانا ہی پڑا۔ آخری لمحے بھی تم باز نہیں آئے، شبانہ نے روٹھے انداز میں کہا۔ نہیں یار، میں تمہیں فیس دیے بغیر غائب نہیں ہونا چاہتا تھا۔ میری فیس والی بات پر شبانہ کی ہنسی نکل گئی۔ شکر کرو ندا اور سائمہ کو نہیں بتایا میں نے، نہیں تو فیس 3 گنا ہو جاتی۔ باتیں کرتے ہم فلیٹ پر پہنچ گئے۔ فلیٹ میں داخل ہوتے ہی شبانہ پاگلوں کی طرح مجھ سے لپٹ گئی اور مجھ سے کسنگ کرنے لگی۔ شبانہ کا انداز ایسا تھا جیسے بھوکے کو کئی دن بعد کھانا ملا ہو۔ او تابش، تم بہت ظالم ہو، کاش تمہیں کسی طرح باندھ سکتی۔ شبانہ شدت جذبات سے پاگل ہو رہی تھی۔ ہماری زبان اور ہونٹ بڑے مصروف تھے اور ہاتھوں کو کہیں آرام نہیں تھا۔ ہم کسنگ کرتے رہے۔ کسنگ کرتے ہوئے شبانہ نے میری ٹی شرٹ اتار دی تو میں اس شرٹ کے بٹن کھولنے لگا۔ میں نے اس کی شرٹ اتاری ہی تھی کہ اس نے میرے پجامے کی ڈور پکڑ کے کھولی اور ایک جھٹکے سے پجامہ نیچے بیٹھ کے اتار دیا۔ میں اپنا انڈر ویئر اتارنے لگا تو شبانہ نے اپنی جینز اتار کر برا بھی کھول دیا۔ شبانہ 24 سال کی مست جوان تھی، خوبصورت گلائی نما چہرہ، گوری رنگت، تنے ہوئے ممے، اسمارٹ جسم، جو اب انگارے بنا ہوا تھا۔ شبانہ کی سسکیاں تیز ہونے لگیں۔ اسے گرم کرنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ تو بڑی مشکل سے خود کو سنبھالتی تھی۔ تابش ڈال دو اندر، شبانہ نے شدت سے میرے گلے لگتے ہوئے کہا۔ اس کی چوت میرے لن کو چومنے لگی۔ ہم فلیٹ کے دروازے کے ساتھ ہی ابھی تک کھڑے تھے۔ میں نے اسے دیوار کے ساتھ لگا کے اس کی دائیں ٹانگ تھوڑی سی اٹھائی اور لن اس کی چوت میں ڈال دیا۔ شبانہ نے اپنے باہوں کا ہار میرے گلے میں ڈالا ہوا تھا۔ میں شبانہ کو چوتنے لگا۔ چوت دو تابش، تیز۔ شبانہ چیخی۔ ایسی چیخوں کے لیے ہی تو میرا فلیٹ ساؤنڈ پروف تھا، میرے دھکے کوئی عام دھکے نہیں تھے۔ میں پوری شدت سے شبانہ کی جدائی کر رہا تھا۔ میرے ہر دھکے پر شبانہ مزے کی شدت سے چیخنے لگی۔ میرے دھکے اور اس کی چیخیں جیسے موسیقی کی ردم پر تال میل رہا ہو۔ مار دو تابش، مجھے چوت چوت کے مار دو، میں تمہاری باہوں میں چوتتے ہوئے مرنا چاہتی ہوں۔ شبانہ مجھے پاگل کر رہی تھی۔ میں بھی ایسے جدائی کر رہا تھا جیسے اپنے دھکوں سے اس انارکلی کو دیوار میں گاڑ دوں گا۔ شبانہ نے پانی چھوڑ دیا تھا تو بھی میرے دھکوں میں کمی نہ آئی۔ شبانہ گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ بیڈ پر لے چلو تابش، مجھ سے اب کھڑا نہیں ہوا جاتا۔ پانی نکلتے ہی وہی دھکے اب درد دینے لگے تھے۔ میں نے اسے اسی طرح اٹھایا اور بیڈ پر لاپٹ رکھا۔ شبانہ میری عادت سمجھتی تھی، وہ کپڑے سے اپنی چوت صاف کرنے لگی۔ میں نے پھر اس کی چوت پر اپنے ہتھیار سے حملہ کر دیا۔ اس کی ٹانگیں کھول کے میں ٹھکاٹھک کھدائی کرنے لگا۔ پانی نکلنے کے لیے گہری کھدائی کرنی ہی پڑتی ہے۔ میرا لن چوت کی گہرائیوں میں گھسنے کے لیے بار بار حملے کرتا رہا۔ شبانہ کی سسکیاں پھر شروع ہو چکی تھی۔ شبانہ انگلش میں فک می کی گردان کر رہی تھی۔ اس کا شعلہ جسم بھڑک چکا تھا اور اس کی آگ میں ہم جلسنے کے لیے دیوانے ہو رہے تھے۔ شبانہ بڑی بےتاب تھی، سو میں نیچے لیٹ گیا اور اسے گھوڑے پر بٹھا کر بےتابی نکالنے کا پورا موقع دیا۔ ایسے موقع پر آرام سے جوانی کی شدت کا مزہ لینا چاہیے۔ اب اس کا شعلہ جسم اپنی آگ کو بجھانے لگا، لیکن عجیب بات تھی، جتنا بجھانے کی کوشش کر رہی تھی اتنی آگ اور بھڑک رہی تھی۔ ایسی شدت ہو تو فراغت کیسے دیر کر سکتی تھی؟ وہ آ گئی۔ ہمیں ایسا لگا جیسے ٹانگوں سے جان نکل رہی ہو۔ کچھ دیر تو گہرے سانس لیتے رہے، پھر ایک دم ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور ہماری ہنسی نکل گئی۔ اچھا تو میری باہوں میں چتے ہوئے مرنا چاہتی ہو؟ کاش تم میری یہ خواہش پوری کر دو، شبانہ نے حسرت سے کہا۔ تو مجھے اس کے لہجے کی سنجیدگی کی وجہ سے محتاط ہونا پڑا۔
چلو تم میں آسمانوں کی سیر کراتی ہوں، شبانہ نے میرا لن پکڑ کے اپنے منہ کے پاس لے جاتے ہوئے کہا۔ جیسے ہی اس نے میرا لن کو چوما اور چوسنا شروع کیا، میرے جسم میں کرنٹ سا دوڑنے لگا۔ شبانہ مجھے دوسرے راؤنڈ کے لیے تیار کرنے لگی تھی۔ اسے چوسنے میں مہارت تھی اور مجھے اس کا شوق تھا۔ شبانہ میری اس کمزوری سے واقف تھی۔ اس نے مجھے اتنا کرنٹ لگایا کہ ٹرانسفارمر بنا دیا تاکہ یہی کرنٹ میں اسے چودنے میں لگاؤں، لیکن میرے کچھ اور ہی ارادے تھے۔ میں اس کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے لیٹ گیا اور اسے گھوڑے پر بٹھا دیا۔ پہلے پہل تو وہ جوش سے لگی رہی اور خوب سواری کی، پھر وہ آہستہ ہونے لگی۔ لڑکیوں کے لیے یہ کوئی کام آسان نہیں ہے۔ میں نے اسے آرام نہیں کرنے دیا اور جوش دلاتا رہا اور شبانہ سواری کرتے رہی۔ شبانہ پھر مدھم پڑنے لگی، اس کی بس ہو رہی تھی۔ اب میں اس کی کمر سے پکڑ کے اوپر نیچے کرنے لگا۔ پہلے وہ تھکی تھی، اب نڈال ہونے لگی، پھر میرے اوپر آ گری۔ اس کا سانس ٹکنی جیسا چل رہا تھا۔ اسے کچھ مہلت دے کر پھر میں شروع ہو گیا۔ اب کی بار میں نے اس کی تسلی کروا دی۔ آدھے گھنٹے بعد جسم نارمل ہو گیا تو میں نہانے چلا گیا۔ میں نہانے نکلا تو شبانہ اٹھی، وہ کچھ تھکی تھکی لگ رہی تھی۔ میں نے اسے ایک ٹھنڈی بیئر دی اور خود پینے لگا۔ اس سے وہ کچھ بہتر محسوس کرنے لگی اور کپڑے پہن کر چلی گئی۔ جب سے رخسانہ کا پتہ چلا تھا، میرے دل میں اتھل پتھل ہو رہی تھی۔ اگر شبانہ کی جگہ کوئی اور ہوتی تو میں نے بالکل دھیان نہیں دینا تھا، لیکن شبانہ میرے بہت کام آتی تھی۔ یونیورسٹی میں وہ میری آنکھوں کا کام کرتی تھی، سو اسے غذا دینی ضروری تھا۔ اب میرے دل میں بہت سے خیالات آنے لگے، ماضی کی یادیں مجھے پوری شدت سے ستانے لگیں۔